لیکن ہماری یوتھ کمپرومائز بھی تو نہیں کرتی, زحمت ہی نہیں کرتی اس چیز. کمپرومائز اس لیے نہیں کر رہی کہ ہر جگہ جو ہے نا ایک ریس لگی ہوئی ہے, اور جو گلوبلائزیشن ہے, جو ٹک ٹاکرز, اگر آپ نے یہ کہا تو انہوں نے جتنی جلدی ٹک ٹاک پہ اوپر جانے کی تھی نا, جس وجہ سے آج کل ٹیم جو پلیئر ہیں نا وہ ذرا کم ہو گئے ہیں. یہ ایک جنریشن ہمارے آئی ہے جو کہ 10-15 سال کی ہے. دے آر دیئر اون باس. ان کے اندر انٹرپرنورشپ, پیسہ کمانے کی جو چاہت ہے, دے تھنک دے نو اٹ آل. اور وہ جو ٹیم پلیئر ہے انہوں نے اس کی ویلیو کو سمجھنا بند کر دیا. کسی باس کے نیچے وہ کام نہیں کرنا چاہتے. ہر چیز جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو بھی, جب سلیکشن آف پارٹنر ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اب ہر چیز ہم انڈیپینڈنٹ کریں. لیکن جو ایکسپیرینس ہوتا ہے بڑوں کا, اور جو ایکسپیرینس آپ کا اپنی زندگی کا ہوتا ہے, وہ عمر کے ساتھ آتا ہے. ویسے کچھ لوگوں کو تو عمر کے ساتھ بھی نہیں آتا, لیکن کچھ جو ہے نا ایکسپیرینس, اس کا متبادل کوئی نہیں ہے. تو شارٹ کٹ جب مارنا شروع کرتے ہیں, پیسہ جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت زیادہ انڈیپینڈنٹلی, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. لیکن پھر وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہی سکسیس ہے, اور ٹیم پلیئر نہیں بنتے, اور انڈیویجول فیصلے پھر وہ اتنی جلدی غلط بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد دے نو اٹ آل والا جو سسٹم ہوتا ہے نا, اس میں پھر آپ جلدی گرتے بھی ہیں. جتنی جلدی اوپر جاتے ہیں, تیزی کے ساتھ اوپر جاتے ہیں, اس کو سسٹین نہیں کر پاتے. ترقی جو ہے وہ صرف حاصل کرنا مقصد نہیں ہے, اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے, اس کو سسٹین نہیں کر پاتے. اسی طرح ریلیشن شپس میں بھی جلدی سے جائیں گے اور جلدی سے باہر آ جائیں گے. اس کو سسٹین کرنا, اس کو مینٹین کرنا, وہ بات کی بات ہے. اس کے اوپر انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوتا. صرف کرنٹ جو بات ہو رہی ہوتی ہے, مومنٹ ٹو مومنٹ, اس کے اوپر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. جو آگے فیوچر کی ویژن ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تیزی سے اوپر جائیں, تیزی سے نیچے آئیں. ایموشنل ابیوز بھی تو کرتے ہیں کہ بس جلدی سے شادی کر لی اور پھر پتہ نہیں ہے کیا نیچر ہے, کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. سائلنٹ ٹریٹمنٹ از ایموشنل ابیوز. رشنگ انٹو ریلیشن شپ, وہی بات آ گئی نا کہ ابھی ایک دوسرے کو سمجھا نہیں, ایک دوسرے کی فیملی کو نہیں سمجھا, ایک دوسرے کی ویلیوز کو نہیں سمجھا, اور جلدی جلدی جو ہے آپ نے فیصلے کیے. کس کی بیس پہ؟ لکس کی بیس پہ ہی کر رہے ہوں گے, یا فائنینسز, شکل ہوتی ہے ایک عورت کی اور ایک آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اس کی بیس پہ کر لیا. تو آپ نے جو پورے ڈائنامکس ہیں ریئل لائف کے, کہ جب زندگی میں ریلیشن شپ میں انٹر ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آج کل ایکسیپٹیبلٹی بھی آ گئی ہے کہ اگر ڈیورس ہو بھی گئی تو کیا فرق پڑتا ہے. جب اس طرح کی چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں معاشرے میں, اور قوت برداشت ختم ہونا شروع ہو جائے, نارملسی کو آپ بالکل ہی نارمل بنا دیں کہ اٹس اوکے, اگر نہیں نبھی تو جلدی نکل آؤ. ایک تو ہوتا ہے نا کہ نہیں نبھی کیونکہ کوئی میجر ریزن تھا, کہ کوئی الکوہلک تھا, شراب پیتا تھا, ابیوز کرتا تھا, مارتا تھا, یا گھر میں بالکل ہی خرچہ نہیں دیتا تھا, ویمنائزر تھا, باہر جو ہے اس نے بڑے ریلیشن شپ رکھے ہوئے تھے. کچھ میجر ایشوز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ آپ کو جلدی فیصلے کرنے چاہیے. آج کل کے جو بچے, آج کل کی جنریشن جو ہے, جلدی فیصلے اس لیے نہیں کرتی کہ یہ میجر ایشو ہو رہے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے پہاڑ کی طرح بڑے بن جاتے ہیں. کبھی کمیونیکیٹ نہیں کیا آپس میں, تمہاری امی مجھے اچھی نہیں لگی, تمہاری جو میری نند ہے وہ ایسی ہے, یا پھر ہم لوگ جو ہیں تم نے ایسا کیوں کہہ دیا, میں نے تو تم سے. رومانس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ تم پہلے ایسے کرتے تھے, تم اب ایسے نہیں کرتے. جو لڑکا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے جی کہ آپس میں تم اب ویٹ کیوں گین کر رہی ہو. چھوٹی چھوٹی مسئلے ہوتے ہیں. اور پھر کبھی کبھی جو میجر مسئلہ ہے, یہ چیزیں اٹ لیڈس ٹو لیک آف رسپیکٹ. اور جب ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ نہیں ہوتی, اور لڑکے کہنا شروع کر دیتے ہیں پہلے تو تم جو ہے اس کے پہلے پاؤں قدم چوم رہے ہوتے ہیں, اور بعد میں کہنا شروع کرتے ہیں, وہی چیزیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو, یہ تو ڈس رسپیکٹفل ہے, تم میری عزت نہیں کر رہی, تم میری بات نہیں مان رہی, اب تم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جب آپ کے اندر یہ ڈفرینسز آنا شروع ہوتے ہیں نا, تو اس میں قوت برداشت نہیں ہے. اس کی وجہ سے بڑی چیزیں تو پہلے چیک نہیں کی تھیں, سلیکشن آف پارٹنر اچھا نہیں تھا, اور اب جو نیا زمانہ چل رہا ہے, ہر چیز سپیڈ ہے. آپ خود ہی دیکھیں, کمپیوٹر سے بیٹھ کے ڈیجیٹلائزیشن سے آپ ہر چیز بہت جلدی اچیو کر سکتے ہیں. ٹالرنس نہیں ہے نا, اور ٹالرنس کس نے سکھانی تھی؟ ماں باپ نے, گھر کے ماحول نے. اب تو کوسوں دور ہو گئے ہیں بچے جو ہے اب ماں باپ کو بچہ سمجھ رہے ہیں. بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کیسے فیصلے کرنے ہیں. اور یہ بات سٹارٹ ہوئی ہے ایک طرح سے ڈیجیٹل ورلڈ سے. کافی جنریشنل جو گیپ آیا ہے اس میں اب بچے ماں باپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. آپ کو تو پتہ نہیں ہے, آپ میں بتاتا ہوں کمپیوٹر. یہاں تک تو چیز ٹھیک تھی کہ ماں باپ کو آپ بتا رہے ہیں کمپیوٹر نہیں آتا, کیونکہ وہ اس کے ساتھ ریز نہیں ہوئے تھے. آج کل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ ان سے بھی 10 قدم آگے ہوگی.
تو یہ بات بتانا کہ آپ کو کمپیوٹر نہیں آتا، یہ نہیں آتا، آپ کو لیکن فیصلے بھی نہیں کرنے آتے ہیں، آپ اتنی اب بڑی ہر چیز ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے نا، کہ آپ کو نہیں پتا، آج کل زمانہ بڑا بدل گیا ہے، آج کل جو ہے یہ نارمل چیز ہے، اب تو ڈیٹنگ بھی نارمل ہے، ایک دوسرے کو ملنا بھی نارمل ہے، ڈائیورس بھی نارمل ہے، ڈائیورس پارٹی دی جاتی ہے، بھی نارمل ہے، اور ماں باپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کل کا زمانہ جو ہے وہ اس طرح ہی ہے، تو آپ کو نہیں پتا، اور فیصلے بچے خود لینا شروع کر، کچھ حد تک جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تب لیں جب آپ میچور ہیں اور وائز ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ خود ماں باپ بن جاتے ہیں تو کافی حد تک اس میچورٹی کا لیول آتا ہے اور چیزیں سمجھ جاتی ہیں، کیونکہ ریئل لائف میں کس بھاؤ بکتا ہے وہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ پہلے ہی 2-3 سال شادی میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے رہنا یا نہیں رہنا، جتنی جلدی ریلیشن شپ میں رشٹ کیا تھا اتنی جلدی باہر بھی چلے گئے۔ ماں باپ کو آج کل بچے ریز کر رہے ہیں، ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو ریز نہیں کر رہے، کافی زیادہ فرق آ گیا ہوا ہے، ماں باپ فیصلے نہیں کر رہے، بچے فیصلے کر رہے ہیں، اب چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، ماں باپ نے بھی گیو ان کر دیا ہوا ہے۔ گڈ پیرنٹنگ جو ہے وہ بہت حد تک پیچھے رہ گئی ہوئی ہے، آج کل کی جو پیرنٹنگ ہے وہ آپ کی انٹرنیٹ سے ہی ہو رہی ہے، اور وہ ہر چیز میں وی نو اٹ آل، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، اور وہ جو پچھلی دانشمندی اور حکمت اور جو ماں باپ کے سبق سکھانے کے چیزیں تھیں، اب ماں باپ کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کمپیوٹر دیکھیں اور ٹک ٹاکرز کو دیکھیں تو کسی کو ہاتھ لگانا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے بچے کو ماریں، لیکن کبھی کبھی مارنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسٹرکٹ پیرنٹنگ اور جو ڈسپلن ہے وہ آج کل کا نیا کول طریقہ ہے کہ ہم تو اپنے بچے کو منع ہی نہیں کرتے، ہم اپنے بچے کو جو ہے ہر چیز کرنے دیتے ہیں، وہ کرنے میں آپ نے جو فلیکسیبلٹی ماں باپ کی جو ایک آنکھ ہوتی ہے اوپر نظر رکھنے والی ہوتی ہے، جہاں پہ روکنا ہوتا ہے اس ٹائم پہ نہیں روکا ہوتا۔ ٹین ایجرز کے بعد تھوڑی سی ایج ہو جائے آپ کی، کوئی 8-9 سال کے بعد تو مشکل ہو جاتا ہے، 12 سال کے بعد تو آپ ٹین ایجر میں چلے گئے تو یو ہیو اے مانسٹر ان یور ہاؤس۔ ٹین ایجرز آج کل جتنا ٹک ٹاک پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہو، اور جتنا یہ آپ کے آئی فون پہ ہوتے ہیں اور جو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کوئی بات نہیں سنتے اس کے بعد، تو جو تربیت ہے وہ بس بچپن میں ہی ہو سکتی ہے، اس کے بعد تو وہ آپ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ اور ماں باپ جو ہیں وہ گڈ پیرنٹنگ میں بہت زیادہ ڈسپلن اور جو کردار کو بنانا تھا جو بچہ ریز ہو رہا ہوتا ہے، وہ گڈ پیرنٹنگ کا لیک ہے آج کل، اس